اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں اگر بندش ہے، مشکل ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ہیں، آپ کی فیکٹری میں نظر بد ہے، آپ کو نظر بہت لگتی ہے، آپ کے بچوں کو سب کا تصور کر لیں، کر لیا میں کہتا ہوں عجیب چیز ہے، یہ بہت عجیب چیز ہے۔ اس درود پاک کا پڑھنے والے کے بارے میں فرشتے صرف ایک بات کہتے ہیں، جو روایات میں آتا ہے، جو کتابوں میں آتا ہے، صرف ایک بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ درود پڑھتا ہے، جو شخص یہ درود پڑھتا ہے صرف ایک بار، اس کا نام درود حمد ہے، درود حمد ہے۔ عرش سے لے کر پہلے آسمان تک، زمین پہ نہیں، عرش سے لے کر پہلے آسمان تک فرشتوں میں ہلچل مچتی ہے۔ کون دنیا میں ایسا شخص ہے جس نے یہ پڑھا؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہے جس نے اس کو اللہ کے خزانوں سے پڑھ کے مانگا؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہے جس نے اس کو پڑھا اور پوری کائنات کے مطابق سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اس کو اتنا ثواب نہیں ملا؟ کون ہے؟ کون ہے جو اس کو پڑھنے والا، جس کی دعائیں اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں، جس کی دعائیں اسی کے ساتھ لگ جاتی ہیں؟ جیسے پہلے دور میں کبوتر کے گلے میں خط ڈال دیتے تھے اور سدھائے ہوئے تربیت یافتہ کبوتر ہوتے تھے، اور وہ کبوتر منزل پہ پہنچ کے خط دے آتے تھے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے تو اس درود پاک کے گلے میں میری فریادیں ہوتی ہیں، آپ کے درد ہوتے ہیں، آپ کے غم ہوتے ہیں، آپ کی مشکلیں ہوتی ہیں، آپ کے مسائل ہوتے ہیں اس درود پاک کے ساتھ۔ اور جب اللہ کے حضور پہنچتا ہے، کیوں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کی حمد ہمیشہ قبول اور مقبول ہے، اور اللہ کے حبیب پہ جو درود ہے ہمیشہ قبول اور مقبول یوں ہے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اگر ریاکاری کے جذبے سے، دکھاوے کی نیت سے درود پاک پڑھتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ساری عبادتیں جو دکھاوے اور ریاکاری سے کی جائیں، اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری یہ عبادت نہیں، یہ میرا عمل نہیں ہے، کہ تو نے بندوں کے لیے کیا، تو نے دکھاوے کے لیے کیا۔ لیکن جو درود پاک اللہ پاک کہتا ہے تو نے میرے حبیب پہ پڑھا، تو دکھاوے کے لیے کر، تو ریاکاری کے لیے کر، تو شہرت کے لیے کر، جبکہ مومن اللہ کے لیے کرتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے یہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور یہ جو درود ہے یہ درود حمد ہے جو میں نے پڑھا۔ اس درود حمد کے ساتھ جتنا بھی اللہ کے خزانوں میں آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی چاہت ہے، اللہ کریم اس کے ذریعے سے وہ حاجت جیسے اس کو رد نہیں فرماتا، ایسے اللہ پاک اس بندے کی حاجت کو بھی رد نہیں فرماتا۔ صرف ایک بار پڑھنے والا۔ کیا خیال ہے ہم اکٹھے بیٹھ کے پڑھ نہ لیں؟ اچھا کیوں پڑھ لیں؟ وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا مجمع اللہ کی نیک بندوں کا، اتنا بڑا مجمع سفید بالوں کا جس سے رب حیا کرتا ہے، اتنا بڑا مجمع توبہ کرنے والوں کا جن کی وہ کریم قبول کرتا ہے، اتنا بڑا مجمع دعا کرنے والا، طلب کے ساتھ آنے والا۔ اب وہ لوگ ہیں جو بے لوث ہیں۔ میں مسند پہ بیٹھا بندہ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، 4 بندوں میں شہرت میں نہیں کہہ سکتا، موت بتائے گی کہ طارق 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، ایماندار تھا یا دکاندار تھا، پر رب کعبہ کی قسم آپ کے مخلص ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مخلصین کا مجمع، مسافر آئے بیٹھے ہیں دور پرے سے، مسافروں کا مجمع بے کلی اور بے قراری میں آئے بیٹھے ہیں، کسی کا درد، کسی کا غم، کسی کا سوز، کسی کا ساز، کسی کی مشکل، کسی کی پریشانی، کسی کی ناکامی، کسی کی الجھن، کوئی فریادی، کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی حالات کا ستایا ہوا، کسی کے رشتوں کے مسائل، کسی کے صحت کے مسائل، کوئی ناکامیاں لیے ہوئے، یہ بے چین لوگ بیٹھے ہیں۔
جب یہ بے چین لوگ بیٹھ کے پڑھیں گے اللہ کو ترس نہیں آئے گا؟ بولیں، بتائیں، اللہ کو ترس آئے گا۔ ہم نے 3 دفعہ آج بیٹھ کے پڑھنا ہے، لیکن 3 دفعہ پڑھنے سے پہلے دیکھیں اس درود کے ساتھ وعدے ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ اس درود کے ساتھ وعدے ہیں، وعدے ہیں۔ اچھا، وعدوں سے پہلے ایک آپ کو خوشخبری سنا دوں، وعدوں سے پہلے ایک خوشخبری سنا دوں۔ ایک درویش تھے، بڑے اللہ والے تھے، لوگ ان کی زیارت کو ایسے امڑ آتے تھے۔ کون؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ایسے زیارت کو امڑ آتے تھے، زیارت کو وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، پھر دعا فرما کے چلے جاتے تھے۔ لوگ فرماتے تھے حضرت آپ طلب اور تلاش کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ گرمی میں حبس میں بیٹھے ہیں اور بہت خوشحال بیٹھے ہیں، آپ کے چہروں میں اطمینان ہے، آپ طلب اور تڑپ کے جذبوں سے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب سنیں، خوشخبری سنا رہا ہوں۔ فرمایا جو سچی طلب لے کے میرے پاس آتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ میں اللہ کے دوستوں کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اللہ کے دوستوں کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب ہے۔ اللہ کے دوستوں کے چہروں کو دیکھنا۔ ہاں، آپ کس نے آپ کو کہا ہے یہاں مال بٹ رہا ہے، نوٹ تقسیم ہو رہے ہیں، بریانی کی دیگیں پکیں گی، اعلیٰ کھانے دیں گے؟ نہیں نہیں، آپ ایک طلب لے کے آئے ہیں، ایک تڑپ لے کے آئے ہیں، یہاں اللہ کا نام مل جائے گا، چلو اللہ کا نام مل جائے گا۔ گھر چھوڑا، در چھوڑا، زندگی کا چین۔ کتنے ایسے ہیں جو ایک پل ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے، میں ان کے چہرے پہ اطمینان اور خوشحالی دیکھ رہا ہوں۔ وہ حبس اور گرمی کو کہتے ہیں، حبس گرمی تو زندگی بھر آئے گی، اور آج جو فیصلے ہونے والے ہیں پھر کبھی نہیں ملیں گے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ تو یہ درود پاک جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اس درود پاک سے پڑھنے سے پہلے میں پھر کہوں گا یہ وہ درود ہے جو اکیلا نہیں جاتا عرشوں پہ۔ ہماری حاجتیں، ہماری چاہتیں، ہماری آسیں، ہماری مرادیں، ہماری بے چینیاں، ہمارے درد، ہمارے اندر کی سوز اور ساز جو کسی دل کو پتہ نہیں، وہ رب جانے، رب جانے، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہ جانے، ان کو ساتھ لے کے بھیجنا ہے، اکیلا درود نہیں بھیجنا۔ تو لہٰذا آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، اپنے تصور میں آ جائیں۔ کوئی مشکل ہے آپ کی، کوئی طلب ہے آپ کی، کوئی پریشانی ہے آپ کی، کوئی بے چینی ہے آپ کی، کوئی حالات کی بندش ہے آپ کی، کوئی ناکامی ہے آپ کی، کوئی درد ہے آپ کا، آپ اس کو اپنے تصور میں لے لیجئے۔ اور میں نے بھی لے لیا، پوری امت کا غم، پوری امت کے درد، پوری امت کے غیر مسلم ہیں، امت کے مسلمان ہیں، جس فرقے، جس رنگ، جس نسل، جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کا تصور کر کے اب میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ پھر پڑھیں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اب آخری دفعہ پڑھنے سے پہلے، یعنی تیسری دفعہ پڑھنے سے پہلے پھر ایک بار میری درخواست پہ غور کیجئے گا۔ یہ درود قبول ہے، مقبول ہے، محبوب ہے، اور میں جب سارے دفن کر کے آئیں گے، حدیث میں یہاں تک آ کہ قدموں کی چاپ ابھی موجود ہوگی، نکیرین آ جائیں گے، دفن کرنے والوں کی قدموں کی چاپ ابھی موجود ہوگی، منکر نکیر ابھی آ جائیں گے، آ جائیں گے، اور سوال و جواب کا ایک نظام چلے گا۔ لیکن ایک صاحب جوان بیٹھے ہوں گے، بڑے حسین و جمیل، خوبصورت، وہ جو بھی مسئلہ ہوگا منکر نکیر کے سوالوں اور جواب کا،
وہ بتاتے جائیں گے، بندہ بتاتا جائے گا، نجات ملتی جائے گی، نکیر منکر نکیر کے سوالوں کے جواب ختم، جنت کی کھڑکی کھلے گی، جنت کے بچھونے آئیں گے، راحت کے دروازے کھلیں گے، جنت کے کھانے آئیں گے، دنیا والے رو رہے ہوں گے، یہ خوش اور خوشحال ہوگا، اور پتہ ہے کیا کہے گا؟ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا۔ ہاں، اللہ کہتا ہے میں مشکل کشا ہوں، اور اعمال نبوی مشکل کشا ہیں، جو مسنون اعمال ہیں، جن کا قرآن و حدیث سنت کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہے، اسناد ہیں، سندیں ہیں، الحمدللہ ہر عمل کی سند ہے۔ آج جو کاغذ ملا ہے آپ کو پیکج کا، اس میں کتابوں کے حوالے ہیں، ریفرنس ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا اپنے بڑوں کو پڑھیں، اپنے بڑوں کو پڑھیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں شرک اور بدعت غیر اللہ نہیں دیا، اللہ کا نام دیا ہے۔ بس ناواقفیت ہماری ہے کہ اپنے بڑوں کو پڑھنا ہی چھوڑ گئے، بڑوں سے لینا ہی چھوڑ گئے۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا۔ سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، اللہ پاک درود پاک کو بٹھا دے گا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ محمد 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 محمد، دل سے کہیں، کملی والے کا میٹھا نام منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ محمد 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 میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ اب آخری دفعہ درود پاک پڑھنے لگے ہیں۔ آخری دفعہ سے مراد آخری نہیں، آج کی اس محفل کا آخری درود پاک پڑھنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے اپنے دل کی کیفیتوں کو متوجہ کریں، کملی والے کے احسانات کو متوجہ کریں۔ ساری کائنات کے احسان، استاد کے، مرشد کے، ماں کے، باپ کے، محسن کے، یہ سارے احسان ہیں، پر جو میرے آقا مدینے والے کا احسان ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا اللہ کے بعد۔ ان کے احسانات، ان کے احسانات، ان کی کیفیتیں، ان کی روح روحانیت، نور نورانیت، اور اپنے مسائل کا ایک بار پھر تصور کر کے ڈوب کے کیفیتوں میں، جذبوں میں ڈوب گئے۔ اب پڑھیں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ سبحان، آپ خوش قسمت، آپ خوش قسمت، آپ واقعی خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے آج یہ درود نصیب کر دیا، زبان پہ جاری کر دیا، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ، کہیں سارے، اللہ آخری وقت میں یہ زبان پہ جاری کر دے۔ فرشتے جب آئیں، فرشتے جب آئیں، موت کی جھٹکے تو منہ زبان سے نکلے گا، اللہم لک الحمد، اللہ میں تیری تعریف کرتے ہوئے، تیری حمد کرتے ہوئے تیرے پاس آ رہا ہوں۔ کلمہ بھی تو یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ ساری حمد ہے، اور محمد الرسول اللہ ساری کمری والی کی شان۔ کلمہ بھی تو یہی ہے، اللہ میں تیری حمد کرتا ہوا آ رہا ہوں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ بندہ آئی میرے پاس وہی لے کے آ رہا ہے جس کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ کلمہ سارا انہی دو چیزوں کا نام ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ، اور محمد الرسول اللہ۔ میرے حضور کملی والے ساری مسلمان کے پاس سارا کھٹیا وٹیا نچوڑ زندگی کا یہی کلمہ تو ہے۔ آج کے بعد اس درود کو نہیں چھوڑیں گے، ایک بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یاد نہیں ہے پوچھ کے، ادھر ادھر کر کے، اور اس کو یاد کر لیں۔ زندگی میں ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے، دنیا کے لیے، مال کے لیے، چیزوں کے لیے۔ میرے پاس فون آتے ہیں، میرپور، گجرات، کھاریاں،
کشمیر، یہ پٹی یورپ میں بہت زیادہ ہے، ویسٹ میں بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یا وہ اپنی بولی بول سکتے ہیں یا انگلش ایسی بولتے ہیں کہ انگریز پاگل ہو جاتا ہے، کہتا ہے بابا مجھے سکھا، بیٹھ میں طالب علم ہی کرتا ہوں۔ اردو نہیں بول سکتے، زندگی میں ہر چیز سیکھ لیتے ہیں۔ آج فیصلہ کریں، ہم نے یہ درود سیکھنا ہے، سیکھنا ہے۔ یہ میرا پہلا پیکج چلتا جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے جو پیکج آپ کے پاس شاپر مل گیا وہ کرنے ہیں، یہ اضافی ہے۔ میں لنگر کا سامان لینے گیا، برتن وغیرہ تھے، ہزاروں کٹورے، ہزاروں پلیٹیں، فلاں فلاں۔ یہ شالم مارکیٹ میں ہے، کسیرا بازار لاہور میں۔ برتن والے سے میں نے کہا جھونگا دے۔ آج کی نئی نسل کو جھونگے کا کیا پتہ ہے آپ کو جھونگے کا؟ ہاں؟ اس کے بعد نا ایک چیز ہوتی ہے ایسے، میں بچہ تھا تو کچھ ہی کریانے والے کے پاس لینے جاتا تھا تو وہ بچوں کو جھونگا دیتا تھا تاکہ گاہک میرے پاس آئیں۔ پھر یہ وہ ایک چورن ہوتا تھا، یہاں رکھ دیتا، ہم زبان سے چاٹ لیتے تھے، یا وہ خشک دودھ رکھ دیتا تھا ایسے زبان سے، ہم چاٹ لیتے تھے۔ تو میں نے اس کو کہا جھونگا دے، اس نے مجھے پھر ایک گلاس دیا، اس نے کہا یہ گلاس اضافی ہے، پھر لنگر میں ڈال دیا۔ یہ جھونگا ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ پہلا پیکج ہے، پہلا ہے، اور اس کو یاد رکھیں گے۔ آج ہم بڑی تفصیلی باتیں کریں گے، تھکیں گے تو نہیں ہیں؟ جس وقت تھک جائیں گے میں پھر اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ کرسی ہے ایسی کہ مجھے پیچھے گھسیٹتی ہے، میں آگے ہوتا ہوں، کتنی دیر تک یہ کشمکش چلے گی؟ کرسی یوں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھاٹ سے بیٹھ۔ دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، ایک درویش تھے، غور سے سنیے گا۔ ایک بندے دکھیارے غم کے مارے کے پاس آئے، ان کے پاس آئے کہ حضرت ساری دنیا کا غم میرے پاس ہے، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں، مشکلات، فلاں مسئلہ، فلاں مشکل، یہ مسائل میرے پاس ہیں، کوئی رحم فرمائیں، کوئی دعا فرمائیں، کوئی شفقت فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا 40 پردیسیوں کو جمع کر کے آ، دعا کریں گے، پردیسی کی دعا قبول ہوتی ہے، اتنی تو قبول ہوتی ہے میرا اللہ پردیسی کی نماز بھی آدھی کر دیتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے پردیسی اگر تجھے روزہ رکھنے کی وہاں سہولت نہیں ہے، فرض روزہ رمضان کا تو اس کو فی الحال چھوڑ سکتا ہے، پردیسی کے لیے رعایتیں ہی رعایتیں، اللہ کی کریمی کی وجہ سے۔ تو فرمایا پردیسی کو ڈھونڈ کے لے آئے، پردیسی کو ڈھونڈ کے لے آئے 40، پھر دعا کر، اور جو دعا کر آمین کہیں، تیری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہوا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا آج جتنے ہم قبولیت کے عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ ان پردیسیوں کی وجہ سے قبول ہوں۔ پھر میرا ایک اور پیکج ہے جو کتابوں سے ثابت ہے، ثبوت کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی ناممکن مشکل میں، مسئلے میں، پریشانی میں ہو اور بچوں سے دعا کرائے، کبھی بھی اس کی دعا رد نہیں ہو، رد نہیں ہو۔ میں نے اس کے بڑے تجربے کیے، میں نے اس کے بہت، میرے گھر میں ہمارے پڑوسیوں کا ایک بچہ ہے 3 4 5 مہینے کا، میں اس کو کیا کرتا ہوں، کل بھی میں نے یہ عمل کیا، پرسوں کٹورا لے کے نا اس کو پانی پلاتا ہوں، منہ میں سے ذرے تھوکیں اس کے اندر آتی ہیں، اس نے جو کھایا پیا ہوتا ہے، پھر اسی جگہ منہ لگا کے میں پیتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ مولا یہ بچہ ہے، اس کی آنکھیں فرشتے، اس کے کان فرشتے، اس کے جذبے فرشتے، اس کے قدم فرشتے، کیوں؟ فرشتوں نے کوئی گناہ، کوئی خطا کی ہی نہیں، پاک، اس کی نظریں، اس کی چیزیں پاک۔ اور میرا آقا، میرا اللہ، تیرے حبیب، تیرے کملی والے کا فرمان ہے کہ جھوٹے میں شفا ہے مومن کے، اس معصوم بچے سے بڑھ کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ یہ اگلا پیکج دے رہا ہوں، بچوں کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا۔ اور ان بزرگوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں منت کر کے، جو مسجد میں آنے والے بچوں کو بہت سختی کرتے ہیں، یہ ہماری نسلیں ہیں، ان کو مسجدوں سے نہ نکالو ورنہ کبھی نہیں آئیں گے۔ بہت سختی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، صفوں سے نکل جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، نہ کیا کریں، منت ہے، درخواست ہے۔ بچہ کا جھوٹا میں نے تجربہ کیا، میں چھوٹے سے بچوں کو اٹھا کے سینے سے لگاتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ توجہات سے بڑا فیض ملتا ہے۔ شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ ایک درویش تھے، ان کے بیٹے محمد یوسف باپ کی جذبوں کو نہیں جانتے تھے، باپ کی کیفیتوں کو نہیں جانتے تھے، اور باپ کے کام سے ان کو کوئی شرح صدر نہیں تھا۔
आखिरी वक्त में फरमाया आ यूसुफ हम चले, और सीने से लगाया, सीने से लगाया, और जो नूर था, जो निस्बतें थी सीने की, वो सारी मुंतकिल कर और चले दुनिया से। सुबह सुबह मिंबर पे वो यूसुफ बैठे, जिस्म तो यूसुफ का था, बाकी सारे लफ्ज, लहजे और रूह बाप की थी। निस्बतें मुंतकिल होती हैं। और बताऊं, फरमाया पढ़े इकरा। हुजूर फरमाने लगे मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने फिर कहा आप पढ़िए। फिर फरिश्ते ने क्या किया, सीने से सीना लगा के आपको खींचा। जो अल्लाह की तरफ से जिब्रील नूर लाए थे वो मेरे कमली वाले के कल्ब अंदर के अंदर मुंतकिल फरमाया। इतना भींचा कि दम घुटने लगा। फिर फरमाया पढ़िए। आपने फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। या मैं आपको हवाला दे रहा हूं कि सीने से सीना लगाने उस निस्बत से क्या निस्बत मिलती है। मैं बच्चों को सीने से लगाता हूं। अच्छा मचलते हैं, नहीं आते। जब सोया हुआ बच्चा बेहोश, उसको सीने से लगा के लेट जा, छोटा सा, और फिर कर अल्लाह से बातें। मौला इसका दिल नूर, इसका जिस्म नूर, इसकी आंखें नूर, इसका दिल पाक, इसके जज्बे पाक, इसके हाथ पाक, इसके पांव पाक। ऐसा ही आका मेरी जुल्मत और नहुसत इसके अंदर मुंतकिल न करना, इसका नूर मुझे अता कर दे। हम तो बच्चों को कैश नहीं करते। बच्चों को कैश करेंगे तो ऐश करेंगे, बच्चों को कैश करेंगे तो ऐश करेंगे। हम तो उनको कैश ही नहीं करते। उनका जूठा शिफा है बीमारियों के लिए, जादू के लिए, जिन्नात के लिए, मुश्किलात के लिए, नाकामियों के लिए, मसाइल के लिए। मेरे आका ने फरमा दिया मोमिन का जूठा शिफा है। सब मोमिनों का शिफा है, लेकिन बच्चे से बढ़ के कोई मोमिन हो सकता है? बोलिए, हो सकता है। उनका जूठा शिफा है। अच्छा उनके आंसू मैंने शिफा पाई है, उनके आंसू मैंने शिफा पाई है। आंसू में बच्चे रोते हैं ना, उनका आंसू ऐसे गिरता है। जहां तकलीफ हो वह आंसू उठा के उस तकलीफ की जगह पे लगा और अल्लाह की रहमत के कृश में। इसमें भी एक हदीस सुनाता हूं, इसमें भी एक हदीस सुनाता हूं। हदीस में आता है मोमिन का अल्लाह के खौफ से वो आंसू जो अभी पलकों से भी नीचे नहीं गिरा। गौर से सुनिएगा, तवज्जो से। आप तलब वाले, सच्चे जज्बे वाले बैठे हैं, आपके चेहरे पे नूर नजर आ रहा है, अल्लाह मुझे भी दे दे। मैं कि जो बंदा बच्चे के आंसू को जहां तकलीफ है वहां लगाए, हैरत अंगेज रिजल्ट है। इस पे मैं एक हदीस सुना रहा था। मैं जो बंदा अल्लाह के खौफ से रोए, अल्लाह के शौक से या खौफ से रोए और खौफ ज़दा हो जाए, उसकी पलकों में आंसू आए, नीचे ना गिरे, इतना छोटा सा आए, क़यामत के दिन हदीस का मफहूम है यही आंसू पहाड़ बन जाएगा। जहन्नुम के सामने फरिश्ते घसीटने की कोशिश करेंगे, सामने आड़ बन जाएगा और ये छोटा सा आंसू उसको बशकवा के जन्नत में ले जाएगा। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो बस थोड़ा सा डर गया, मेरा अल्लाह कहते हैं उसको कह दो एक जन्नत नहीं दो जन्नतें दूंगा। अब किसको काफिर कहेंगे, किसको मुनाफिक कहेंगे, किसको जहन्नमी कहेंगे, किसको बदकार कहेंगे, किसके बारे में कहेंगे ये काफिर है और इसको कलमा नसीब नहीं होगा, मुनाफिक है, फराड़िया नौसरबाज है, पता नहीं किसको कलमा नसीब हो जाए और खुदा ना खास्ता मैं पकड़ा जाऊं, मैं घसीटा जाऊं। लोगों के बारे में मैं भी आज वादा करूंगा, आखिरी मौत तक सीखने वाला हूं। आप भी लोगों के बारे में अच्छा जज्बा रखें, अच्छा गुमान रखें, अच्छा ख्याल रखें, अच्छा तस्वुर रखें। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास मैं बगदाद में उनसे गया, उनसे बहुत सारी बातें करके आया। अल्लाह पहुंचाता है, मैं कुछ सहब कश्फ होने का दावा तो नहीं करता। मैं उनके पास एक बंदा आया, कहने लगे मैं कफन चोर हूं। 2-3 वाकयात में मुख्तसर जमा कर रहा हूं। मैंने एक बंदे को खोला, उसकी मैयत को, उस पे पैसे लगे हुए थे। उसने कहा, वसीयत की थी कि मेरे पैसे साथ दफन कर देना। मैंने पैसों को हाथ लगाया, यानी अशरफियां थी, तो हर अशरफी जहन्नम की तरह दहक रही थी और मेरा हाथ जब तक पानी में रहे ठीक है, पानी से निकले तो आग ही आग है, आग ही आग है, आग ही आग, आग ही आग है।
तो मेरे लिए क्या है? फरमाया अल्लाह के खौफ और शौक से रो, अल्लाह के खौफ से। जो आंसू निकले इस जख्मों पे, इस जलन पे लगा, और उसने ऐसा किया। कुछ ही अरसे के बाद वो आंसू और वो जलन आंसू की वजह से खत्म हो गई। बच्चे के आंसू लिया करें, बच्चों से दुआएं लिया करें। मैंने कई लोगों को कहा टाफियां सामने रख दो, मिठाई सामने रख दो, पहले ना देना, खा के भाग जाएंगे, हाथ नहीं आएंगे, रख दो सामने, और उनसे कहो, उनसे भाई सोना नहीं है मेरे सामने, कच्चा ड्राइवर हूं, अभी हज पे था मैं, अल्लाह ने ले गया, हम अरफात से निकले, अब देख लो आपके सोने से मेरा मौजू कहां चला गया। क्या बात कर रहा था? अभी नकद एक वाकया हुआ, अरफात से चले तो मिना की तरफ, कोई घंटे का सफर, ट्रैफिक ब्लॉक, तो एक बंदे ने क्या किया, वहां सो गया, खुराटे शुरू हो गए। ड्राइवर कहने लगा 2 रातों का 2 दिन का जागा हुआ हूं, लाइटें जलाई, इसको उठाओ, इसके खुराटों की वजह से मुझे नींद आएगी, कहीं मार दूंगा। और जो पक्के ड्राइवर होते हैं, सारी कोच सो रही होती है, वो चल रहे होते हैं, मेहरबानी कर भाई, मैं कच्चा ड्राइवर हूं, मेरे सामने सोना है तो एक साइड पे होके सो जाओ, लगता है सोने आए हो यहां। बच्चों से दुआ कराएं, बच्चों से दुआ करो, कोई मीठी चीज, कोई खाने पीने की चीज सामने रखें। अच्छा, उनकी गफलत की दुआएं भी कबूल हैं। हाँ, ऐसे कर रहे, छेड़छाड़ कर रहे, आमीन। मेरे तजर्बे हैं, कोई भाग रहा, कहने लगा अंकल देखो मुझे तंग कर रहा, उसकी बात ना सुनना, कहने लगा आमीन कहो, आमीन कहो। हाँ, बड़ी दुआएं कबूल होती हैं, बड़े मसले हल होते हैं, बड़ी मुश्किलें दूर होती हैं। मैं बताऊं, मैं एक सनद के साथ एक बात बता रहा हूं, सनद के साथ खलीफा अब्दुल मलिक मरवान, और मैं जब कोई मसला पेश आता था, मुश्किल पेश आती थी, कहता था गरीबों के बच्चों को जमा करो, और खाने पकवाता था, लाजवाब चीजें पकवाता था, सामने रखता था, बच्चे जमा हो जाते थे, मजदूरों के, गरीबों के। जमा करने के बाद कहता था दुआ मांगो, और फिर दुआ कहता था कि मौला, लोग मुझे खलीफा कहते हैं, बादशाह कहते हैं, असल बादशाह तो तू है, अल्लाह ये मेरा मसला है, अल्लाह ये मेरी मुश्किल है, या अल्लाह ये मेरी परेशानी है, अल्लाह दूर कर दे। और फिर बच्चों को खिलाता था और कहता था, अपने आप को कहता था, मुतमईन हो जाओ, मैंने उस करीम के पास वो भेजे हैं जिनकी रद्द नहीं होती। अपने आप को कहता था, मुतमईन हो जाओ, मैंने उस करीम के पास वो भेजे हैं जिनकी रद्द नहीं होती। मासूम बच्चे, गरीबों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों से दुआ कराया करें, इन बच्चों को साथ लेके चला करें। अगला पैकेज, जब हम छोटे से थे हर चीज रो के मनवाते थे, जब बड़े हो गए रोना छोड़ दिया। और रोना वो है मखलूक के सामने नहीं, जो मखलूक के सामने रो के हाजते मनवाता है, जो मखलूक के सामने रो के हाजते मनवाता है, वो असल नहीं। जो तन्हाइयों में मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना। जो रोता है तन्हाइयों में, वो अल्लाह से फैसले करवाता है। मेरे हुजूर का 5 घंटे की दुआ बदर की और रोना, और कभी हाथ यूं ऊपर गए, कभी नीचे गए, कभी आप तड़पे, कभी आप मचले, और कभी आप अल्लाह के हुजूर। अल्लाह पाक ने फरमाया, फरिश्तों को उतरो, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी अल्लाह ने हजारों फरिश्ते भेज दिए, उन्होंने सफेद लिबास पहना हुआ था, पगड़ियां पहनी हुई थी, और घोड़ों पे हिनहिनाते हुए आए। एक ताकतवर आदमी को 2 बंदे कमजोर पीछे हाथ बांधे हुए पकड़ के ले आए, और ताकतवर वो था जिसकी आवाज 14 मील तक जाती थी, और ताकतवर वो था जो बड़े से बड़े घोड़े पे बैठता था तो पाँव नीचे इतना बड़ा कद था, और कई बंदों पे गालिब होता था, दोनों हाथों से तलवार चलाता था, कई बंदों पे गालिब और ताकतवर था। उसको पीछे हाथ बांधे हुए 2 कमजोर सहाबी ले आए, या रसूल अल्लाह ये जंगी कैदियों में से है। उसने कहा, इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, इनको पकड़ के बांध के किसी ताकत ने दिया है, वो मैं नहीं जानता, ये मुझे पकड़ सकते हैं, ये मुझे पकड़ सकते हैं। अपनी जिंदगी में कुछ चीजें शामिल करें जिनका ताल्लुक मसाइल के हल के साथ है, और जिनको हम छोटा छोटा समझते हैं। हड्डियों को बहुत छोटा छोटा समझते हैं। ये हड्डियां जो मुर्गी की, बकरी की, भैंस
भैंस की, बैल की, जो जानवर का गोश्त खाते हैं, इसको छोटा छोटा समझते हैं। हदीस में आता है इन हड्डियों पे मेरा अल्लाह फिर से खुराक लगाता है, फिर से ग़िज़ा लगाता है, और वो जिन्नात की ग़िज़ा है। मेरे पास कई वाक़यात सामने आए, जिन्नात घरों को आग लगा देते थे, कपड़े फाड़ देते थे, चीज़ें उलट देते थे, घर में झगड़े, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां आंखों से नजर आते थे, आंखों से नजर आते थे, और सरगोशियां करते थे। मेरे पास वाक़यात आए, पेशाब ऐसा करते थे कि तेजाब से नहीं धुलता था, गंदा पेशाब, बदबूदार। वाक़यात ही वाक़यात हैं मेरे पास, जिंदगी गुजरी इसी शोबे में। आज भी तालिब इल्म हूं। मैंने उन हजरात से कहा जिन्नात को ग़िज़ा दें। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, मुंह खावे ते अख शर्मावे। सुना? मुंह खावे ते अख शर्मावे। मैंने कहा आका ने फरमाया, में हुजूर ने हड्डियों में फिर अल्लाह ग़िज़ा लगाता है अपनी कुदरत कामला से, और जिन्नात की ग़िज़ाएं लिखी हैं, उनमें एक ग़िज़ा हड्डियां भी हैं। ये हड्डियां कभी ज़ाया ना कीजिएगा। अगर दौलतमंद बनना है, अगर सेहत चाहनी है, अगर मसाइल का हल चाहना है, मैं सब चीजें हदीस की रूह से बयान कर रहा हूं। हर चीज के पीछे हदीस का, कुरान का, अकाबिर का, औलिया सालिहीन के हवाले हैं। कभी ज़ाया ना कीजिएगा। क्या करें? इन हड्डियों को उठा के ऐसी जगह रखें जहां बिल्लियां खा जाएं, जानवर खा जाएं, बेजुबान चीजें खा जाएं, बज़ाहिर वो खाएंगे। आप ये नियत करें, ए जिन्नात, ये आपकी ग़िज़ा है, हम आपका इकराम करते हैं, आप हमारा इकराम करें, हम आपका एहतराम करते हैं, आप हमारा एहतराम करें। वाक़यात मेरी जिंदगी में बहुत हैं, सिर्फ एक वाक़या सुनाऊंगा। एक घर में यही वाक़यात हो रहे थे, जब मैंने कहा कपड़े कट जाना, बीमारियां, झगड़े, तकलीफें, मुश्किलात, और बाकायदा जिन्नात आके कहते थे हम तुम्हारे घर को बर्बाद करके छोड़ेंगे। हमें किसी ने जादू के जरिए मुसल्लत किया है, काले जादू के जरिए मुसल्लत किया है, काले जादू के जरिए मुसल्लत किया है। हम भी कैसे नादान हैं, नावाकिफ कहूं हम कैसे हैं। अजीब बात है। कहते हैं अंग्रेजों को जादू, जिन्नात, नजर बद नहीं होता, हमें होता है। अंग्रेज हमसे कहीं ज्यादा मानते हैं। मैंने अंग्रेजों की अब तक 1000 से ज्यादा किताबें जमा कर ली हैं, अपनी की लाइब्रेरी में डाल दी हैं, अंग्रेजी में हैं, जुबानों में हैं। क्या कि अंग्रेज को जब जादू, जिन्नात हुआ, नजर बद हुई, उनका क्या हाल हुआ, उन्होंने अपना हाल लिखा है। अगर पढ़ना है तो अपनी की साइट पे लिखे, जादुई लाइब्रेरी, अंग्रेजों की किताबें, कि अंग्रेज जादू, जिन्नात, नजर बद और इन चीजों को हमसे ज्यादा कितना मानते हैं। हमारी नावाकिफियत है। हम कहते हैं जादू, जिन्नात, नजर बद अंग्रेजों को नहीं हो तो हमें होता है। उसके घर में यही वाकयात थे। मैंने अमाल बताए। अमाल क्या बताए? 5 अल्लाह के नाम बताए, जिसके घर में कभी लड़ाई, झगड़ा, जादू, जिन्नात, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां ना जाती हों, आजिज़ आ गया हो, सिर्फ 5 अल्लाह के नाम पढ़े। और तादाद कितनी पढ़नी है उसकी तादाद भी बताता हूं। वो 5 नाम हैं, या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। अब वो 5 नाम मेरे साथ जज्बे से पढ़ेंगे। ये अल्लाह के नाम है, 5 नाम है, और इसके अंदर बड़ी ताकत है, और इन 5 नामों में बहुत कुव्वत है। आए फिर घर का तसव्वुर, नस्लों का तसव्वुर, कारोबार का तसव्वुर, अपनी जात का तसव्वुर। अच्छा, इसका एक और फायदा भी सुन लें। जो चाहता है नफ्स और शैतान की जंग से बच जाऊं, जो चाहता है नजरें पाक रहें, जज्बे पाक रहें, तन्हाइयां पाक रहें, ताल्लुक मा अल्लाह रहे, जो चाहता है विलायत का ताजदार बन जाऊं, जो चाहता है कब्र में ऐसे जाऊं जैसे कफन सफेद है, ऐसे मेरा दिल भी पाक और सफेद हो। जो चाहता है मौला मेरे अंदर ऐब है, मेरे अंदर ऐ अल्लाह तो अपनी राम की बरकत से नफ्स और शैतान की जंग, शैतान की मैं नहीं लड़ सकता, मैं कमजोर हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं।